بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب توحید الجالیات الاسیہ اور الغات سعودی عرب کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس درس کا عنوان ہے دجال کا خروج۔ اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور اس دن ایک سنت کا کام یہ ہے جسے عام طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا جائے۔ تو یہ میری سب سے پہلے آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ اس جمعے کو بھی اور عام طور پر جمعے کو بھی اس مسنون کام کو نہ چھوڑا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم اور آپ اصل موضوع پر آتے ہیں۔ کل کچھ بھائیوں کے سامنے قیامت کی ایک ایسی نشانی کا بیان ہوا تھا جو قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا گویا ایک سنگم ہے، چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا ایک مرکز ہے جہاں سے بڑی نشانیاں شروع ہوتی ہیں، یا یہ کہہ لیجئے عربی زبان میں کہ چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا ایک برزخ ہے جس کے بعد سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہوئیں گی۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک ایسے مصلح کا، ایک ایسے مجدد کا، ایک ایسے امام کا، ایک ایسے مرد مومن کا ظاہر ہونا جس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر کے مسلمان دجال سے قتال کریں گے، یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی وہ بہت سے شہر جو اصل میں مسلمانوں کے ہیں لیکن غیروں نے قبضہ کر لیا ہوگا وہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر بیت المقدس اور قسطنطنیہ، ان دونوں شہروں کا نام خصوصی طور پر احادیث کے اندر آیا ہوا ہے۔ آج کی مجلس جس بیان سے متعلق ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہے۔ وہ یہ کیا؟ دنیا کے سب سے عظیم فتنے دجال ملعون کا خروج۔ دیکھیے، دجال کا نام ہم اور آپ عام طور پر سنتے آتے ہیں۔ کسی آدمی کو بہت جھوٹا قرار دینا ہو، کسی آدمی کو بہت ظالم قرار دینا ہو، کسی آدمی کو بہت مکار بتانا ہو تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑا دجال ہے۔ لیکن یہ دجال ہے کیا چیز؟ اس دجال کی حقیقت کیا ہے؟ اس دجال کی علامات کیا ہیں؟ اس دجال کی نشانیاں کیا ہیں؟ اور سب سے اہم چیز، اس دجال سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ سب سے اہم چیز یہ کہ ایک مسلمان اس دجال سے کیسے بچ سکتا ہے، یہ چیز ایسی ہے جو عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہن سے غائب ہے۔ چنانچہ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد وغیرہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، جبکہ لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور ائمہ اور خطبہ حضرات ممبروں پر اس کا ذکر چھوڑ دیں گے، ائمہ اور خطبہ حضرات ممبروں پر اس کا ذکر چھوڑ دیں گے۔ اور آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ صورتحال بہت ہی واضح طور پر کھل کر کے آ گئی ہے۔ دجال کا لوگ نام تو جانتے ہیں لیکن اس کی حقیقت، وہ کب نکلے گا، وہ کیا چیز ہے، انسان ہے، جنات ہے، شیطان ہے، وہ کیا کیا چیزیں پیش کرے گا، آخر اس کے فتنے کیا ہوں گے، آخر وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اس دجال ملعون سے اپنی امت کو متنبع کرتے رہے ہیں۔ اور ظاہر بات، جو چیز جتنی خطرناک ہوتی ہے اس سے اتنا ہی زیادہ متنبع کیا جاتا ہے، اس سے اتنا ہی زیادہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو وہ دجال کیا کیا فتنے ظاہر کرے گا کہ لوگوں کو اس سے اتنا متنبع کیا گیا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ کہ اس فتنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اصل مقصد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے انبیاء کے بیان کرنے کا ہے وہ یہ نکتہ ہے کہ اس دجال، اس ملعون، اس شیطان صفت
خواہ انسان ہے یا جنات ہے یا اور کوئی چیز ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ہے اصل نقطہ جسے عام طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے متنبہ کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو ہمیں سے اور صحابہ کرام سے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مسلم شریف میں، ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا۔ تین علامات جب ظاہر ہو جائیں گی، قیامت کی تین نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی، یا دنیا کے اندر جب تین قسم کے صورتحال پیدا ہو جائیں گے، تو کسی شخص کا ایمان اگر وہ پہلے مومن نہیں ہے، اگر وہ مومن تو کہتا ہے اپنے کو لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے نیک عمل نہیں کیا ہے، اس نے توبہ نہیں کی ہے، تو اب اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیں، یہ چیز خوفناک ہے کہ نہیں خوفناک ہے نا خوفناک؟ اس لیے کوئی آدمی اپنے خاندان سے جنت میں نہیں جائے گا کہ خاندان کا اعلیٰ ہے اس لیے جنت میں چلا جائے گا، یا پاسپورٹ پر مسلم لکھا ہوا ہے اس لیے جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے تو عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر عمل کے کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حشر کا میدان ہے جہاں پر انسان کی اگر کام آنے والی چیز ہے تو کیا ہے؟ اس کا عمل ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ میں حضرت عدی بن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عدی بن حاتم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کے ہر شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو بدو کلام کرے گا، آمنے سامنے ہو کر کے۔ نہ کوئی ترجمہ کرنے والا ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، اور نہ کوئی اور ہوگا۔ کوئی سامنے نہیں ہوگا تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں۔ جب وہ سامنے دیکھے گا، دائیں طرف دیکھے گا تو وہی کچھ دیکھے گا جو کچھ اس نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے، اور بائیں طرف دیکھے گا تو وہی کچھ پائے گا جو دنیا کے اندر اس نے عمل کیا ہے۔ اور جب سامنے دیکھے گا تو جہنم اپنا سوٹ نکالے ہوئے کھڑی ہوگی اور کہے گی، ہر ظالم، ہر جبار کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے تیار کیا ہے۔ تو وہاں پر ہر انسان کے جو کام آنے والا ہے وہ اس کا عمل ہے۔ تو یہ صورتحال جو تین چیزیں بیان کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے کر لیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بارے میں غفلت کے اندر ہیں کہ ارے ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی تو قیامت بہت دن ہے، ابھی تو ہماری عمر کا بہت حصہ باقی ہے، ابھی تو نوجوان ہیں، گورے چہرے پر کالے بال اچھے نہیں لگتے، ارے بوڑھے ہو جائیں گے، تھوڑے سے بال اپنے بڑھا لیں گے، تھوڑے سے، ہے کہ نہیں؟ تمنا کے اندر امیدوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دھوکے بازی ہے شیطان کی۔ تو اس غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ موت کس کو کب آ جائے، دنیا کے حالات کس تیزی کے ساتھ بدل جائیں، دنیا کے اندر کس طریقے سے تغیر پیدا ہو جائے تیزی سے، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، خوش ہے، تندرست ہے، ہر چیز ہے، جاگتا ہے، جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تم تو ایڈز کے بیماری کے اندر مبتلا ہو، تم تو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو، تمہیں تو ٹی بی لگ گئی ہے۔ ساری کی ساری انسان کی خوشیاں اور ساری کے ساری جسم کی مستی مٹی کے اندر مل جاتی ہے۔ کتنی دیر لگے اسے مٹی ملتے ہوئے؟ منٹوں اور سیکنڈوں کی دیر ہے بس۔ تو انسان کو غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، ہر وقت انسان کو اپنی اس چیز سے بچاؤ کی کوشش کرنا چاہیے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا۔ تین صورتحال دنیا میں جب پیدا ہو جائے گی تو کسی انسان کا کوئی عمل اگر نیک عمل نہیں کیا ہے تو اس کے کام آنے والا نہیں ہے، اور اگر ایمان نہیں لا لیا ہے تو وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ تین صورتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا خروج، جس سے متعلق کچھ تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیا چیز ہے؟ دجال کا ظاہر ہونا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا۔ ایک وقت ایسا آئے گا اور یقیناً آئے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے، خواہ دنیا کا سائنسداں اسے قبول کرے یا نہ کرے، دنیا کی عقل اسے قبول کرے یا نہ کرے،
واللہ میں آپ سے بتاؤں، مجھے یہ بتائیں، آج سے 50 سال پہلے اگر آپ کسی سائنسداں سے یہ کہتے کہ انسان کو جب چھینک آتی ہے تو اس کے جسم سے روح خواہ ایک سیکنڈ کے کتنے کم حصے ہی تک کیوں نہ ہو، اس کے جسم سے روح بالکل ختم ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے جب چھینک آ جائے تو انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہ میری روح جو واپس چلی گئی تھی وہ آ گئی ہے. اور آج دنیا یہ مانتی ہے، آج کا طب یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ ایک سیکنڈ کے کئی حصے کر ڈالیے تو اس میں ایک حصے کے اندر جب چھینک آتی ہے انسان کو تو انسان کے جسم سے روح قبض کر لی جاتی ہے. لیکن اس کا اتنا معمولی سا وہ وقت ہے کہ انسان اس کا احساس نہیں کرتا. اسی لیے چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ ہماری روح واپس جانے کے بعد دوبارہ نکل جانے کے بعد دوبارہ واپس آ گئی. لیکن آج سے 50 سال پہلے کوئی سائنسداں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گتھی میں نہیں آ رہے تھے، اس کی عقل اس کو، اس کا علم اس کو نہیں مان رہا تھا. لیکن ہم آج سے اس کو کتنے سال پہلے سے مانتے آئے؟ بس 1400 سال پہلے سے. حضرت آدم علیہ السلام کے جس میں روح پھونکی گئی تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ الحمدللہ کہا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر جب روح پھونکی گئی تو انہیں چھینک آئی تو انہیں کیا کہا تھا؟ الحمدللہ کہا تھا. تو آج 1400 سال سے نہیں ہے ہماری یہ سنت. کب سے ہے؟ جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. ہم اتنے دن سے کہتے آ رہے ہیں اور آج ماننے کے لیے طب یہ تیار ہے کہ ہاں یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جو انسان کو چھینک آتی ہے تو واپس مل جایا کرتی ہے. تو خواہ عرض کرنے کا مقصد کہ سورج ایک دن مغرب سے طلوع ہوگا، رات بڑی لمبی ہو جائے گی، دوپہر تک کا وقت ہو جائے گا لیکن سورج نہیں نکلا. لوگ نکل کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ آخر سورج نکلا کیوں نہیں، دیر کیوں ہو رہی ہے. ہر آدمی اپنے پڑوسی سے پوچھے گا کہ ارے لیٹ کیوں، آج رات اتنی لمبی کیوں ہو گئی ہے، کیا معاملہ ہے. لیکن اسی انتظار میں ہوگے کہ سورج مغرب کے جانب سے طلوع ہو کر کے آدھی دور تک آئے گا اور پھر واپس چلا جائے گا. اس کے بعد پھر دوبارہ مشرق سے نکلے گا، مغرب میں جا کر کے ڈوبے گا اور قیامت تک یہی صورتحال رہے گی. تو جب یہ وقت آ گیا، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ وقت آ گیا تو پھر بھی انسان کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا. اس کا تیسری چیز کیا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ دجال. دوسری چیز کیا ہے؟ اور تیسری چیز ایک ایسے جانور کا نکلنا ہے جو انسانوں سے بات کرے گا. دابۃ الارض کا خروج، جس کا ذکر سورہ قصص کے اندر سورہ النمل کے آخر کے اندر قرآن میں موجود ہے. سورہ النمل میں قرآن میں جس کا ذکر موجود ہے کہ ایک جانور ایسا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی، وہ اپنے چھڑی سے مومن کی پیشانی پر اشارہ کرے گا، بالکل اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور کافر کے پیشانی کے اوپر مہر لگا دے گا. لوگ کہیں گے ہاں ہم نے فلاں مہر لگے ہوئے آدمی سے یہ سودا خرید لیا ہے. لوگ بھاگیں گے. بسا اوقات انسان بھاگ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا، جو نماز نہ پڑھتا ہوگا وہ کہے گا کہ اب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہو، اب نماز پڑھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. جیسے اس کی طرف متوجہ ہوگا فوراً اس سے کے چہرے، اس کے پیشانی کے اوپر ایک مہر لگا دے گا. تو یہ جانور بھی نکلنے والا ہے، اور میری جہاں تک معلومات ہے یہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ نشانی ہوگی کہ اب تک جو مومن ہے وہ مومن رہے گا، اور اب تک جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا. اب تک جو فاسق ہے وہ فاسق ہی رہے گا، اب تک جو نیک اور صالح ہے وہ نیک اور صالح رہے گا. لہذا دونوں کے اندر نشان لگا دے گا تاکہ دنیا بھی جان جائے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے. اس نشان کو واضح کرنے کے لیے وہ جانور نکلے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. ہم ایک ایسا جانور نکالیں گے زمین سے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ بتائے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تو وہ مومن اور کافر کا فرق کر دے گا. تو یہ تین صورتحال جب پیدا ہو جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا کوئی نیک عمل قبول ہونے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر
جو مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال ستہ، بادروا بالاعمال ستہ، 6 صورت حال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو عمل کرنا ہے کر لو۔ ہمیں آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے، صرف صحابہ کرام کو یہ بات نہیں تھی، ہمیں آپ کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ 6 صورت حال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو عمل کرنا ہے تم لوگ کر لو، جلدی کر لو۔ وہ کون سے ہیں؟ الدجال، پہلا کون ہے؟ دجال ہے۔ دوسرا کون ہے؟ دخان، دھواں، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی پورے آسمان کے اوپر پوری دنیا میں ایک ایسا دھواں چھا جائے گا جو مومن کو تو صرف زکام کی حیثیت سے محسوس ہوگا، اور کافروں کے دل کے اندر جو بھی خیر ہے اسے سلب کر لے گا اور قبض کر لے گا، بلکہ بعض روایت میں اس کی روح کو بھی قبض کر لے گا۔ تو ایک دھواں پیدا ہوگا، اور قرآن مجید کی ایک سورت ہی دخان کے نام سے ہے، قرآن مجید میں ایک سورت ہی دخان کے نام سے ہے، تو یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ دابۃ الارض، ایک جانور کا خروج جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ اس چوتھی چیز کیا ہے؟ طلوع الشمس من مغربها، مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا۔ اور 5ویں چیز خویصۃ احدکم، موت کا آنا ہے۔ موت سے پہلے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے۔ کسی کو معلوم ہے اس کی موت کب آئے گی؟ کسی کو معلوم ہے؟ کتنی پلاننگ ہوتی رہتی ہے موت سے پہلے پہلے، کتنی پلاننگ ہوتی رہتی ہے، یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہ کریں گے، ساری کی ساری پلاننگ وہیں پر رکھی رہ جاتی ہے۔ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، آپ کا ایک ساتھی ہے، چوری بھی بدماش کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، ڈش بھی اپنے گھر کے اندر لگائے، سارے برائی کام کرتا ہے، باہر نکلا اسے سمجھاتے رہتے ہیں تو کہتا ہے کہ چلو اللہ، مگر بہت بھلا ہوا تو کہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، کوشش کرتا ہوں دعا کیجیے کہ مجھ سے چیزیں چھوٹ جائیں، حالانکہ کوشش نہیں کرتا چھوڑنے کے لیے، لیکن ایک بہانہ ہے ٹالنے کا، دعا کیجیے اللہ سے کہ یہ مجھ سے برائی چھوٹ جائے۔ ہر کام دعا ہی سننے لگے تو کیا بات ہے؟ پہلے تو چھوڑ، پھر اس کے بعد دعا کروا لوگوں سے، ان چیزوں کو توڑ دے، پھینک دے اپنے گھر سے، اس کے بعد دعا کروا۔ یہ تو ہے نہیں کہ تجھے شوگر کی بیماری ہے، تو شوگر پہ شوگر کھایا جا رہا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ دوا کیجیے اور میرے لیے دعا کیجیے، یہ تو بات ہونے والی ہے۔ شوگر کھانا پہلے چھوڑ، اس کے بعد دعا اور دوا سے تو کام لے، ہے کہ نہیں؟ لیکن نکلتا ہے، جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ میرے سامنے ایک شخص آیا، دیکھنے والے نے بتایا کہ ریاض سے ایک شخص نکلتا ہے، بڑی گاڑی لیے ہوا تھا، اور ہمارے ہندوستان پاکستانی کے ایک شخص تھا، کہیں دوسری جگہ نہیں تھا۔ ریاض سے جب نکلے تو دائیں طرف بہت سے پیٹرول پمپ ہیں، اس نے اپنی گاڑی، ریاض جا رہا تھا، اپنی گاڑی کو بائیں طرف کھڑی کیا اور پار ہونا چاہا، گیا ایک دکان سے کچھ ویڈیو کیسٹیں، اس لیے کہ یہ ڈرائیور جو ہوا کرتے ہیں اب تو نہیں، ریاض سے اس کی کیسٹیں سپلائی کیا کرتے ہیں، کیسٹیں سپلائی کرتے ہیں، تو اس طرف گیا، کیسٹ لے کر کے واپس آ رہا تھا کہ ایک زور سے گاڑی آئی اور اسے اتنے زور سے مارا کہ اس کا سر تک باقی نہیں رہ گیا، کیسٹ ایک طرف جا کے پڑی ہے اور اس کا ہاتھ کہیں پڑا ہوا، اس کا جسم کہیں جا کر کے پڑا ہوا ہے۔ ذرا سوچیں، اس بری موت آنے سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو سوچنا تو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بدبخت کس صورت میں حاضر ہوگا؟ اس صورت میں کہ ہاں کیسٹ لے کر کے جا رہا ہے، اپنے باپ کے سامنے شرمائے گا اس طریقے سے جاتے ہوئے، ایک مولوی کے سامنے شرمائے گا جاتے ہوئے، لیکن باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئی تو اس وقت شرم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی وصیت، مجھے کوئی آپ نصیحت کیجیے، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی شرم کرو جیسا کہ اپنے خاندان کے کسی بڑے آدمی سے تم شرماتے ہو۔ حالانکہ بڑے آدمی کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ انسان شرماتا ہے اپنے ہاں کے بڑے آدمی سے۔ بہت سے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، سگریٹ پیتے ہیں، لیکن مجھ جیسے ناچیز کو بھی دیکھتے ہیں تو سگریٹ اپنا پیچھے چھپا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی غلط کام کرتے ہوئے شرماتا ہے تو ایسے کس سے شرمانا چاہیے؟ استحیوا من اللہ حق الحیاء، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے۔ تو بات دوسری طرف نہ جائے، میں کہہ رہا تھا کہ وہ خویصۃ
احدکم وہ چیز جو تم میں سے ہر شخص کے ساتھ خاص ہے، وامر العامہ اور چھٹی چیز، چھٹی صورتحال جس سے پیدا ہونے سے پہلے عمل کر لو، وہ چیز کیا ہے؟ وامر العامہ، اور عام معاملہ جو لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ یہ قیامت بھی ہو سکتی ہے، قیامت جب آ جائے گی تو کسی کو یہ عمل مقبول نہیں ہوگا، یا عام فتنہ پیدا ہونے سے پہلے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو دجال کے فتنے سے اس طریقے سے ڈرایا کرتے تھے۔ اگر میں صرف آپ کے سامنے وہی حدیثیں رکھتا جاؤں جن حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، تو وہ چیز پورا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن ذرا سوچیں کہ صحابہ کرام کا اثر اس فتنے کا کتنا تھا ان کے اوپر۔ سنن صحیح ابن حبان کے اندر، اور اس کو دیکھیں اور ہم اپنے حالات کو دیکھ گئے کہ ہم میں اور صحابہ کرام میں کتنا فرق ہے، جبکہ صحابہ کرام کی زندگی ہم سے عمل میں کتنی بہتر تھی کہ نہیں تھی؟ ایمان میں کتنی بہتر تھی، ایمان کے اندر ان کی کتنی پختگی تھی۔ اگر وہ ہم سے بہتر نہ ہوتے ایمان کے اندر، عمل کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور ان کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بلکہ کسی دوسرے کو اختیار کرتا۔ اپنے سب سے اچھے نبی اور سب سے افضل نبی کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کا انہیں لوگوں کو اختیار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے اچھے لوگ ہیں، دنیا کے سب سے اچھے لوگ وہی تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں، اور بہت سے علماء کے نزدیک تمام عورتوں میں سب سے افضل عورت بھی تھیں۔ صحیح ابن حبان کے اندر ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے گھر میں، تو وہ رو رہی تھی۔ سوچنا یہ ہے کیا ہمارے جسم کے اندر بھی دجال کا نام سن کر کپ کپی پیدا ہوئی؟ کوئی لرزہ پیدا ہوا دجال کا نام سن کر کے؟ کوئی زلزلہ آیا ہمارے جسم کے اندر؟ یا ہم ایمان میں، عقیدے میں، توحید میں اور عمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے اور کمزور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو وہ رو رہی تھی۔ پوچھا اے عائشہ رو کیوں رہی ہو؟ اے عائشہ رو کیوں رہی ہو؟ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دجال کے فتنے کو یاد کر لیا ہے، ہم نے دجال کے فتنے کو یاد کیا تو ہمیں رونا آ گیا کہ اس سے کیسے بچ پاؤں گی، میں اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ رو نہیں، اگر میں زندہ رہا اور دجال کا خروج ہو گیا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس سے نپٹ لوں گا۔ وہ ظاہر بات آپ سے کیسے نپٹے گا بدبخت؟ اگر دجال کا خروج ہوا اور میں زندہ رہا تو ہر مسلمان کی طرف سے میں اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میرا انتقال ہو گیا اور دجال کا خروج ہوا تو ہر مسلمان اس سے نپٹنے کی کوشش کرے، اس سے بچاؤ کی صورت اختیار کرے کہ کس طریقے سے دجال سے وہ انسان بچ سکتا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے متعلق صبح کے وقت خطبہ دیا، اور اتنا ڈراؤنا خطبہ آپ نے دیا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ دجال ہم کو آ کر کے لے لیتا ہے، اور ایسا ہم سمجھنے لگے کہ ہمارے باغات تک دجال آ چکا ہے۔ ہم لوگ وہاں سے گئے، جب شام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، آپ نے ہمارے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے، ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے۔ پوچھا تم لوگ گھبرائے کیوں؟ ہم نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کو جو آپ نے دجال کے متعلق اتنی باتیں بیان کی تھی، ہم تو بڑے گھبرا گئے ہیں، ہم تو سمجھے کہ دجال نے آ کر کے ہمیں پکڑ لیا، باغات تک آ گیا ہے ہمارے۔ آپ نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، اگر میں زندہ رہا تو میں تم لوگوں کی طرف سے اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو تم میں کا ہر شخص اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور سن لو، میں جانتا ہوں دجال کہاں سے نکلے گا، شام اور عراق کے کسی مقام سے نکلے گا، زمین کے اندر فتنہ اور فساد دائیں بائیں مچاتا ہوا بڑھے گا۔ یا عباد اللہ فثبتوا، یا عباد اللہ فثبتوا، یا عباد اللہ فثبتوا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، اے اللہ کے بندو دجال کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا متنبہ کرنے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام دجال کے فتنے سے اس قدر خائف تھے کہ انہیں یہ خوف تھا کہیں ہماری زندگی کے اندر دجال
نہ آ جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے دجال کے بارے میں کہاں تک معلوم کی اور ہم نے دجال سے متعلق کہاں تک بچنے کی کوشش کی۔ دیکھیے اسی عظیم فتنے سے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز تو ہے کہ دجال ہے کیا چیز، اس لیے کہ جب تک دجال کی صحیح علامت نہ جانی جائے گی لوگ نہ تو اس کے ظہور کا صحیح وقت متعین کر پائیں گے اور نہ ہی اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ دجال کیا چیز ہے اس بارے میں یقینی طور پر حدیث کے اندر کوئی بات نہیں بیان کی گئی ہے۔ آیا وہ جنات ہے، آیا وہ انسان ہے، آیا وہ کوئی شیطان ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں جو حدیث مسلم شریف کے اندر ہے وہ مختصر آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مسجد کے اندر سارے لوگ حاضر ہو جائیں۔ جب لوگ مسجد میں گئے آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس صف میں تھی جو مردوں کے فوراً پیچھے صف رہا کرتی ہے، یعنی عورتوں کی میں اگلی صف میں تھی، میں عورتوں کے اگلی صف میں تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ آپ جب ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ مسکرائے، اور آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو کوئی خوشخبری دینے کے لیے ڈرانے کے لیے ہم نے تم لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا ہے، بلکہ تمیم داری ایک نصرانی آدمی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کیے تو آ کر کے ہماری ہاتھ پر بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، جو واقعہ اس بات سے بڑی مناسبت رکھتا ہے جو میں تم سے بتلاتا رہا ہوں، اس سے بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ بنو لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ میں سمندر کے سفر پر گیا۔ بنو لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ میں سمندر کے سفر پر گیا، اور جب سمندر کے سفر پر ہم 30 آدمی بیٹھے تو سمندر کے اندر طوفان آ گیا، یہاں تک کہ 1 مہینے تک ہمارا جہاز لشکروں کے سے کھیلتا رہا اور تھپیڑے کھاتا رہا، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، ہمیں یہ نہیں محسوس ہوا کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے۔ اور 1 مہینے کے بعد سورج غروب ہونے کے جب قریب تھا تو ہمارا جہاز ایک ٹاپو کے قریب جا کر کے لگ گیا۔ ٹاپو جانتے ہیں نا، چھوٹا جزیرہ جو ہوا کرتا ہے، چھوٹا جزیرہ ٹاپو، کبھی اس میں آبادی رہا کرتی ہے کبھی آبادی نہیں رہتی، اور عام طور پر جو سمندر کے بیچ بعد میں چھوٹے سے جزیرے ٹاپو ہوا کرتے ہیں اس میں آبادی کم ہی رہا کرتی ہے، الا یہ کہ بڑے شہروں کے قریب ہوں، جس طریقے سے انڈونیشیا میں ہے کہ بڑے شہر کے قریب چھوٹے چھوٹے جزیرے تو اس میں تو آبادی رہا کرتی ہے، البتہ عام طور پر بیچ سمندر کے اندر جہاں چھوٹے جزیرے رہا کرتے ہیں ٹاپو رہتا ہے اس کے اندر آبادی نہیں رہا کرتی۔ تو کہا ہم ایک بڑی جہاز جو ہمارا تھا، بڑے جہاز کے اندر ایک چھوٹا جہاز ہوتا ہے جس سے لوگ اتر کر کے کنارے جاتے ہیں، اس سے اتر کر کے ہم اس جزیرے میں گئے تو تھوڑی دور گئے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانور ہے، اور عجیب قسم کا جانور ہے۔ وہ اس جانور کے جسم پر اتنے بال ہیں کہ اس کا آگا پیچھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے کہا ارے بدبخت تو کون ہے، تو جنات ہے کہ انسان ہے؟ وہ کہتا ہے جانور کہ میں جساس ہوں یا جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ تو ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہا اس دیر کے اندر اس خانقاہ میں چلے جاؤ، اس میں ایک شخص بندھا ہوا ہے جو تمہارے حالات جاننے کا بڑا ہی متمنی ہے، بڑا ہی خواہش مند ہے، تمہارے بارے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو کہا جب ہم 300 آدمی اس کے اندر داخل ہوئے تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہم نے دیکھا نہیں تھا، اور اتنے تیزی کے ساتھ زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، اس کے دونوں ہاتھ یہاں گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں کے اندر موٹی موٹی زنجیریں ہیں کہ اتنا سخت بندھا ہوا آدمی ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ تو کون ہے ارے بدبخت؟ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے تم لوگ بتاؤ کہ تم کون ہو، اس کے بعد میں اپنے بارے میں تم سے کچھ بتلاتا ہوں، میرے حالات تم کو معلوم ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں۔ تو کہا یہ بتاؤ مقام بیسان کے اندر جو کھجوریں تھیں، جو خرما کے درخت تھے، اس میں پھل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور یہ بیسان فلسطین اور سوریہ کے بیچ میں کوئی جگہ ہے۔ کہا
ہاں اس میں تو آ رہا ہے. کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہاں کے درخت پھل نہ لائیں گے. کہا یہ بتاؤ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ بحیرہ طبریہ یہ کہاں پر ہے؟ یہ اردن کے اندر ہے اور لبنان اور اردن کے بیچ میں تقریباً ہے. کہا کہ اس کی کس خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کیا کہا اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہاں اس میں ابھی بہت پانی ہے. کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں کا پانی ختم ہو جائے گا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا اور ان کا پہلا لشکر بحیرہ طبریہ پہنچے گا تو سارا پانی پی جائے گا. اور ان کا آخری لشکر جب وہاں پر آئے گا تو کہے گا ارے اس میں تو کہیں پانی لگتا، ایسا لگتا ہے کبھی اس میں پانی تھا، یہاں پانی کیسے ختم ہوا ہے؟ تو دجال کیا کہے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا. کہا اچھا یہ بتاؤ مقام زغر میں جو چشمہ ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم لوگ؟ تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس کی کس حالت اور کس چیز کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے اور اس پانی سے لوگ کھیتیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں ابھی اس میں بہت پانی ہے، اس پانی کو لوگ پیتے بھی ہیں اور اس سے لوگ کھیتیاں بھی کرتے ہیں. کہا ان قریب ہے کہ اس کا پانی سوکھ جائے. اور کہا عرب کے اندر جو نبی ظاہر ہونے والا تھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ نکلا کہ نہیں نکلا؟ نبی کا ظہور ہوا، اس کی بعثت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا ہاں اس کی بعثت تو ہو چکی ہے. کہا اس کے ساتھ عرب نے کیا معاملہ کیا؟ کہا وہ مکہ سے نکلا اور مدینہ میں آیا، عرب سے لڑائیاں کی، کچھ دن تک تو عرب لڑتے رہے، لیکن اب عرب نے اس کے سامنے اپنی ڈھال تلوار رکھ دی ہے، یعنی عرب پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے اور آگے تک بڑھنا چاہتا ہے. تو دجال کہتا ہے کہ عرب کے لیے بہتر ہے کہ اس کی اطاعت کر لیں، عرب کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کی اطاعت کر لیں. اور سنو میں مسیح دجال ہوں، میں مسیح دجال ہوں. ایک وقت آئے گا کہ میری بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور میں ساری دنیا کا سفر کروں گا، میں ساری دنیا کا سفر کروں گا. صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر میرا داخلہ منع ہوگا، ان دو شہروں کے اندر میں داخل نہ ہو پاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کی کن کی تمیم داری کی بیان کر کے آپ نے منبر پر اپنی چھڑی سے ٹھوک ماری اور کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہاں پر دجال، یہاں تک دجال نہیں پہنچ سکتا. اور کہا کیا ہم نے تم سے دجال کے بارے میں ایسی ہی کچھ باتیں نہیں بتائی تھیں کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں آپ نے ضرور بتایا تھا. تو ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانے، کہ دجال کسی جزیرے کے اندر بندھا ہوا پڑا ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو تو وہ نکل جائے. وہ کوئی شیطان ہے یا کوئی انسان ہے جسے اللہ اتنی لمبی عمر دے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ تمیم داری اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید نہیں کی کہ ہاں کو بندھا ہوا ہے، آپ نے بھی نہیں فرمایا. ہو سکتا ہے ان کے سامنے کوئی ایسی شکل آئی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دجال کا وجود یا دجال کا خروج ایک اٹل حقیقت ہے جس کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ پیدا ہو چکا ہو یا بعد میں پیدا ہو، وہ جنات ہو یا انسان ہو. لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا میں پیدا ہوگا اور ساری دنیا کی طرف وہ فساد مچائے گا. دیکھیے دجال نکلے گا کب؟ دجال نکلے گا کب؟ دو حیثیت سے. دیکھیے دجال سے پہلے دنیا کے جو حالات ہوں گے، 3 سال تک بالکل بارش روک دی جائے گی. ایک اور آپ لوگوں کو حدیث کی بات بتا دوں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس سال بارش کم ہوئی ہے، کہتے ہیں نا، یا اس سال بارش زیادہ ہوئی ہے. لیکن یہ چیز ہمارے آپ کی معلومات اور علاقے کی حد تک ہے. جس دن سے اللہ نے بارش کو مقرر کیا ہے آج تک بارش جتنی ہر سال ہوتی ہے اتنی برابر ہوتی رہے گی. کسی سال کم یا زیادہ بارش نہیں ہوتی ہے، بارش کسی سال کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہے. اور یہ حدیث کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عام امطر من عام، کوئی سال کسی سال سے زیادہ بارش والا نہیں ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو جزیروں اور دریاؤں اور سمندروں اور جنگلوں میں بھیج دیتا ہے، انسانوں کی طرف ان کے گناہ کی وجہ سے کم بارش کو نزول فرماتا ہے. اور اس سے آپ نے استدلال کیا سورہ
الفرقان کی اس آیت سے جس کے اندر اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اس بارش کو ہم نے لوگوں کے اندر پھیلا دیا ہے۔ لیکن جب دجال کا آنے کا زمانہ ہوگا تو 3 سال پہلے بارش کم ہو جائے گی۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ جو ہے 1/3 بارش کو روک لے گا اور 1/3 زمین سے سبزہ نہیں اگے گا، اور دوسرے سال دوسری تہائی کو روکے گا اور زمین کا دوسری تہائی کا سبزہ نہیں اگے گا، اور تیسرے سال مکمل طور پر بارش نہیں ہوگی اور زمین سے کچھ بھی نہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ عام طور پر جانور مر جائیں گے، لوگ بھوکمری کے شکار ہوں گے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کہا اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بنیاد پر انہیں زندہ رکھے گا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ان کی غذا ہوگی، اور اس طریقے سے اللہ ان کو باقی رکھے گا۔ یہ صورتحال دجال سے پہلے دنیا کی ہوگی، اور دجال سے پہلے دنیا کے اندر علم کی بھی کمی ہوگی اور مال کی بھی کمی ہوگی، اسی لیے لوگ اس کے دھوکے میں زیادہ آ جائیں گے۔ اور بتا دوں میں یہ تاکہ بھول نہ جاؤں، آخر میں دجال کے فتنے سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے، واللہ جسم دہل جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر دجال کے فتنے سے کتنے لوگ محفوظ رہیں گے؟ صرف 19,000 لوگ محفوظ رہیں گے بس۔ روح کانپ جاتی ہے انسان کی کہ پتہ نہیں ہم ان 19,000 کے اندر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ پوری دنیا کے اندر دجال کے فتنے سے لوگ صرف 19,000 محفوظ رہیں گے، 12,000 مرد اور 7,000 عورتیں، 12,000 مرد اور 7,000 عورتیں، بلکہ عام طور پر لوگ دجال کے فتنے کے اندر پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عجیب و غریب چیزیں ظاہر کرے گا، جیسا کہ میں آپ کے سامنے آگے بتلاتا ہوں۔ تو دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کے اندر علم کی کمی ہوگی اور مال کی بھی کمی ہوگی۔ البتہ جو تھوڑے سے مسلمان صحیح ایمان پر قائم رہیں گے، جیسا کہ کل ہم نے بتایا تھا کہ مسلمان 2 گروپ کے اندر بٹ جائیں گے، مسلمان 2 گروپ میں بٹیں گے، فسطاط ایمان اللہ نفاق فی و فسطاط نفاق اللہ ایمان فی۔ ایک مسلمانوں کا گروپ ہوگا جس کے اندر کوئی بھی منافق نہیں ہوگا، اور ایک منافقوں کا گروپ ہوگا جس کے اندر کوئی بھی مومن نہیں ہوگا، یعنی بالکل ایمان اور کفر کی لڑائی کھل کر کے آ جائے گی۔ جو مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں لوگ، ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، وہ بھی جا کر کے اپنے ساتھیوں سے مل جائیں گے، اپنے ساتھیوں سے مل۔ تو مسلمان تھوڑی تعداد میں تو ہوں گے، لیکن ان کی ایمانی قوت کیا ہوگی؟ بڑی بلند ہوگی، ایمانی قوت بڑی بلند ہوگی، اور دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ کل ہم نے ایک خورید لڑائی کے بارے میں بتلایا تھا، خورید لڑائی کے بارے میں کہ عیسائی کیا کہے گا کہ جیت ہوئی کس کی؟ صلیب کی کراس نشان کی۔ ایک مسلمان جذبے میں آ کر کے اسے توڑ ڈالے گا اور کہے گا جیت کس کی ہوگی؟ اسلام کی، مسلمان کی۔ اس پر وہ یہودی جذبے میں آئے گا تو مسلمان کو قتل کر دے گا، اور جب مسلمان کو قتل کر دے گا تو مسلمان تھوڑے اگرچہ ہوں گے لیکن نصارہ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور نصارہ کا لشکر کتنا بڑا ہوگا کہ اس لڑائی کے اندر اتنے لوگ مارے جائیں گے، اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ ان لاشوں پر سے اگر چڑیا بھی اڑنا چاہے گی تو پار نہیں کر سکے گی اور بے ہوش ہو کر کے گر جائے گی۔ مسلمانوں کی تعداد تو تھوڑی ہوگی لیکن ان کا ایمانی جذبہ اتنا بلند ہوگا۔ اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اکٹھا ہوں گے تو کیا شور ہوگا کہ دجال تمہارے خاندان کے اندر نکل چکا ہے۔ اسی لیے مسلم شریف وغیرہ میں بلکہ یہ حدیث متواتر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی ایک جماعت برابر حق پر قائم رہے گی، اگرچہ تھوڑی جماعت ہی کیوں نہ ہو، 300 400 3000 4000 5000 آدمی ہی کیوں نہ ہو، یا دنیا کے کروڑہ لوگوں کے مقابلے میں 1 لاکھ ہی لوگ کیوں نہ ہوں، لیکن لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، میری امت کی ایک جماعت برابر حق پر رہے گی اور قائم رہے گی، لوگوں پر غالب رہے گی، لوگوں کا ان کا دشمن ہونا، ان کی مخالفت کرنا انہیں کوئی نقصان پہنچا نہ سکے گا، ان کے ایمان کے اندر کبھی بھی زلزلہ نہیں آئے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اس میں کی آخری جماعت جو ہوگی وہ حضرت مسیح ابن مریم کے ساتھ دجال سے لڑائی کرے گی،
مسیح ابن مریم کے ساتھ دجال سے لڑائی کرے گی اور انہیں بھی کہ آخری جماعت یہودیوں کو قتل کرے گی اور یہودیوں کو ایسا قتل کرے گی کہ یہودی دیوار کے پیچھے چھپے گا, پتھر کے پیچھے چھپے گا, لیکن وہ دیوار اور پتھر اور درخت بھی کیا کہے گا, اے مسلمان دیکھ یہاں پر یہودی چھپا ہوا ہے, آگے اسے قتل کر. مسلم شریف کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے لڑائی کرو اور یہودیوں کا ایسا قتل عام کرو کہ وہ دیوار کے پیچھے بھی چھپے گا تو پھر بھی دیوار اسے اپنے پیچھے پناہ نہیں دے گی. اور کتنی لمبی لمبی یہ دیواریں کھڑی کر لے یہودی اس وقت اسرائیل کے, کتنے لمبے لمبے کانٹے اس کے اوپر لگا دیں اور کتنے ہی بجلی کے تار حدود کے اوپر کھڑے کر دے, لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ نہ یہ دیوار ان کو محفوظ رکھے گی, نہ یہ تار انہیں محفوظ رکھیں گے, نہ ہی ان کے ہتھیار ان کے کام آئیں گے اور نہ ہی دنیا کی ظالمانہ اور طاغوتی طاقتیں جو ان کی مدد کر رہی ہیں کوئی ان کے کام آنے والی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح طور پر جوڑ لیں. ضرورت یہ ہے دوستو کہ اس کے لیے ہم اور آپ جسمانی طور پر بھی تیار ہوں, ذہنی طور پر بھی تیار ہوں اور اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑیں اور یہ کوشش کریں کہ ان ظالم یہودیوں کو, ان ظالم کافروں کو, ان کے ظلم کا, ان کے ستم کا اور مسلمانوں کے اوپر جو کچھ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو ان کا مزہ چکھایا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کا جھنڈا بلند کرے تاکہ مسلمان کسی ایسے جہاد کے نیچے جمع ہو کر کے ان ظالموں کو ان کے ظلم کا مزہ چکھائیں. تو بات دوسری طرف جا رہی, میں عرض کر رہا تھا کہ دجال سے پہلے یہ صورتحال ہوگی کہ مسلمان اگرچہ تھوڑے ہوں گے لیکن ان کی ایمانی طاقت بڑی مضبوط ہوگی. ایسے ہی صورتحال کے اندر دجال کسی بات پر ناراض ہوگا اور ناراضی کے وقت اس کا خروج ہو جائے گا. مسلم شریف کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما یخرج الدجال, دجال نکلے گا کسی غصے کے بعد جب وہ غصہ ہوگا. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ غصہ وہی ہے جب وہ دیکھے گا کہ یہودیوں کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا, نصارہ کی طاقت کا خاتمہ ہو گیا اور ایک للہ جماعت دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار ہے, تو اسی پر ناراض ہوگا اور اسی ناراضی کے بعد اس کا خروج ہو جائے گا. تو یہ دجال کے خروج کے وقت ہیں اور دجال سے پہلے کے یہ حالات ہیں. اب یہ دیکھیں کہ دجال نکلے گا کہاں سے, کہاں سے نکلے گا دجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی بیان کر دی ہے کہ دجال کا پہلا خروج جو ہوگا وہ خراسان سے ہوگا. خراسان سے اس کی اتباع وہ لوگ کریں گے جن کی ناک چپٹی اور منہ چوڑے ہوا کرتے ہیں. اس کے بعد وہ اصفہان آئے گا, اصفہان سے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو لیں گے. کتنا؟ 70,000 یہودی. اس کے بعد وہ بدبخت 40 دن کے اندر پوری دنیا کے اندر دوڑے گا اور پوری دنیا میں چلے گا. وہ 40 دن, ان 40 دن میں ایک دن کتنے کا ہوگا؟ 1 سال کا ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا اور باقی دن کتنے دنوں کے ہوں گے؟ عام دنوں کے برابر ہوں گے. کون انسان حساب میں تیز ہے بتا دے کتنے دن کل ہوں گے؟ 40 دن. یہ 40 دن کتنے دنوں کے برابر ہوں گے؟ پہلا دن 1 سال کا, دوسرا دن 1 مہینے کا, تیسرا دن 1 ہفتے کا اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. 1 سال 1 مہینے 1 ہفتے اور باقی عام دنوں کے برابر کتنے دن ہوں گے؟ 1 سال 2 مہینے. ہاں ماشاء اللہ, دیکھیے 1 سال 2 مہینے 14 دن یا 15 دن ہوتے ہیں. دیکھیے ضرورت ہے, محاسب کی ضرورت ہے ہمارے یہاں, ہے کہ نہیں؟ اسلام کو ہر چیز کی ضرورت ہے, ہر قسم کے اندر میدان میں لوگ ترقی کریں. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو ایک دن 1 سال کا ہوگا تو ہم 1 دن کی نماز پڑھیں گے یا کہ 1 سال کی نماز پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں, حساب لگا کر کے 1 سال کی نماز پڑھنی ہے. حساب لگا کر کے 1 سال, یعنی حساب لگایا 24 گھنٹے کا, 24 گھنٹے 5 وقت کی مسلمان نماز پڑھیں گے. تو وہ پہلے نکلے گا کہاں سے؟ خراسان سے, جہاں سے اس کی اتباع وہ لوگ کریں گے جن کی ناک چپٹی ہوتی ہے.
آپ نے فرمایا جن کے منہ ایسے ہوتے ہیں گویا کہ چپٹی ہوئی ڈھال ہے، یعنی ان کی ناک چپٹی اور منہ چوڑے ہوں گے، ہے پٹی ہوئی ڈھال جیسے ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد اصفہان آئے گا، اصفہان سے اس کے ساتھ کتنے یہودی ہوں گے؟ 70,000۔ اور آج ایک ہفتہ کے اندر اس بحث کے مطالعے سے میرے اوپر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے انشاءاللہ فلسطین سے یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، اور ضرور ہوگا خاتمہ۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی جو وہاں پر موجود ہیں جیسے بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، دعا سے ان کی مدد کریں، پیسے سے ان کی مدد کریں، اگر ہتھیار پھینک سکتے ہیں اس طریقے سے ان کی مدد کریں، لوگوں کو ابھار سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو ابھاریں، جو آدمی لکھ سکتا ہے لکھ کر کے ان کی مدد کرے، جو بول سکتا ہے بول کر کے ان کی مدد کرے، جس کے پاس پیسہ ہے پیسے سے ان کی مدد کرے۔ اور یہ ہمارا حق ہے، ان مسلمانوں کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جو یہ خواہش ہے، ان کی جو یہ پلاننگ ہے کہ بیت المقدس کو ڈھا کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تیار کرے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش نہ پوری ہونے دے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان یہودیوں کو بھاگ کر کے یہاں سے کہیں دوسری جگہ پناہ لینا پڑے گا، اصفہان وغیرہ میں، اور وہاں سے جب ان کا بڑا بابا آدم جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں اور ان کی کتابوں میں ہے مسیح ابن داؤد، کیا نام رکھا ہے اس کا انہوں نے؟ مسیح ابن داؤد، کہ وہ خارج ہوگا اور ہمارے دشمنوں سے ہمارا بدلہ لے گا، ان کی کتابوں میں یہ عقیدہ ہے، اسی لیے ساری تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ مسیح تو آئے گا لیکن مسیح ابن داؤد نہیں بلکہ مسیح الدجال ہوگا، جو تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری مدد کرنا چاہے گا، لیکن مسلمان تمہیں قتل کریں گے اور تمہارے بابا کو بھی قتل کریں گے، صرف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے بابا کو بھی قتل کریں گے۔ تو یہودی اس کے ساتھ ہوں گے 70,000 یہودی خراسان کے، اور اس کے بعد آئے گا تو مسلمانوں پر جب اس کا ظہور ہوگا تو پہلی بار وہ شام اور عراق کی کسی جگہ پہ مسلمانوں پر اس کا ظہور ہوگا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے سب سے پہلا شہر مسلمانوں کا جو ہے جہاں وہ پہنچے گا وہ کون سا شہر ہے؟ عراق کا بصرہ شہر ہے۔ سب سے پہلے شہر مسلمانوں کا جو ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ وہ بصرہ ہوگا، اور وہاں سے صرف ایک جگہ پہنچنے کی اس کی خواہش ہوگی۔ وہ کون سی خواہش ہوگی؟ کہ وہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پہنچ جائے، وہاں پہنچ کر کے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، لیکن مکہ میں بھی اس کا داخلہ نہ ہو پائے گا، جیسا کہ میں آگے بتلاؤں گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا خروج کہاں سے ہوگا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ کہاں سے نکلے گا؟ وہ خراسان سے نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی جانب بتایا ہے، مشرق عرب کے لحاظ سے خراسان مشرق میں ہے، وہاں سے لوگ اس کی اتباع کریں گے۔ پھر کہاں آئے گا؟ وہ اصفہان آئے گا۔ البتہ مسلمانوں پر اس کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ بصرہ، سب سے پہلے شہر بصرہ جو عراق کا شہر ہے، یا شام اور عراق کے کسی جگہ پر اس کا ظہور ہوگا، اور وہاں سے مسلم علاقے کے اندر وہ فتنہ فساد مچانا چاہے گا۔ ایک چیز اور نوٹ کر لیں، دجال کی صفات کیا ہوں گی؟ دجال پہچانا کیسے جائے گا؟ اور ضرورت ہے کہ یہ بات ہم اور آپ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا ایک ہفتے کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے، خصوصاً اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے کہ مسلم قوم کی ذلت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے کسی ذات کو پیدا کرتا ہے۔ تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے وہ ذات کون سی پیدا ہونے والی ہو؟ مہدی موعود کی ذات ہو، جس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لوگوں کے ساتھ مل کر کے دجال کا خاتمہ کریں۔ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ یہ چیزیں، یہ باتیں عام کی جائیں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے دوستوں میں، اور اپنے خاندان کے اندر یہ چیزیں عام کی جائیں۔ تو دجال کی کچھ صفات، کیا شیخ وقت نہیں ہے؟ ختم کریں اب؟ اچھا، مختصر طور پر یہ دیکھ لیجئے دجال کی صفت کیا ہے۔ اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، ناٹا قد ہوگا، بھاری بھرکم جسم ہوگا، بڑا موٹا سا جسم ہوگا، اس کی پٹلیاں ٹیڑھی ہوں گی، اس کی ایک آنکھ بالکل برابر ہوگی، آنکھ کی جگہ ہی نہیں ہوگی، اور آنکھ کی جگہ پر ایسا ہوگا گویا سفید دیوار پر کسی نے بلغم تھوک دیا ہے،
سفید دیوار پر کسی نے بلغم تھوک دیا ہے، اور دوسری آنکھ بھی اس کی عیب دار ہوگی، اور بالکل اندر نہیں ہوگی، بالکل باہر نکلی ہوئی ہوگی، اور ازرق گویا کہ نیلا رنگ اس کے اندر پایا جائے گا، اور ایسے چمکے گی گویا کہ وہ تارا ہے۔ یعنی دجال کی دونوں آنکھیں کیا ہیں؟ عیب دار ہیں۔ ایک آنکھ تو کیا ہوگی؟ بالکل ہی مٹی ہوئی ہوگی، اس کی جگہ پر صرف ایسا محسوس ہوگا کسی نے سفید دیوار کے اوپر بلغم تھوک دیا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عیب نہ ہوتا پھر تھوک کر کے دکھاتا آپ لوگوں کو، لیکن عیب کی بات ہے نا، آپ لوگ آزمانے نہ لگے کسی دیوار کے اوپر، اپنی دیوار ہے تو کوئی بات نہیں آزما لیں گے، لیکن اگر کرائے پر مکان لیا ہے تو اس پر نہ آزمائیں گے آپ لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی آنکھ کی کیفیت یہ ہوگی، اور دوسری کیا ہوگی؟ وہ بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگی، بالکل اٹھی ہوئی ہوگی، بالکل باہر، اور نیلے رنگ کی ہوگی، اور ایسی چمک اس کے اندر پائی جائے گی گویا کہ وہ کوئی تارا ہے، وہ تارا ہے۔ تو اس کے جسم کے اندر بہت بال ہوں گے، اور اس کا سر ایسا ہوگا گویا کہ کسی خطرناک بڑا سانپ کا سر ہے، وہ بڑے سانپ کا سر ہے، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اور بال بھی اتنے موٹے کھڑے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے گویا کہ درخت کی ڈالیاں ہیں وہ، یعنی عجیب غریب اور خوفناک اس کی صورت ہوگی، عجیب غریب خوفناک اس کی صورت ہوگی، اور بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں چلے گا، وہ دنیا کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ کرے گا، حتیٰ کہ مسلم شریف کے اندر نواس ابن سمعان کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا محسوس ہوگا کہ تیز ہوا اسے بھگا کر کے لے جا رہی ہے، جس طرح بدلی کو تیز ہوا نہیں لے آتی بھگا کر کے، ایسا ہی بھاگتا ہوا پوری دنیا کے سیر کرے گا وہ۔ تو یہ مختصر طور پر دجال کی نشانیاں ہیں، حدیثیں اس سلسلے میں اللہ کے رسول جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ دجال دعویٰ کس بات کا کرے گا، یہ بھی بات واضح ہونی چاہیے۔ شروع میں وہ جب نکلے گا تو نیکی کا دعویٰ کرے گا کہ ظالموں سے ظلم کا بدلہ لینا ہے، تاکہ غریب مسکین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں، اور کوئی بھی جھوٹا آدمی پیدا ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میں جو ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا، اور ہمارے ہندوستان میں بھی جب جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ غلام احمد قادیانی، تو پہلے کیا کیا تھا؟ عیسائیوں کے خلاف کتابیں لکھنے کا اس نے دعویٰ کیا، اور کہا 60 جلدوں کے اندر میں کتابیں لکھوں گا، اور خوب پیسہ گھسیٹا مسلمانوں سے، اور 1 جلد لکھ کر کے 2 جلد 3 جلد 6 تک پہنچا۔ اس کے بعد کہتا ہے بھائی 6 میں اور 60 میں کتنا؟ 1 نقطے کا فرق ہے، بس 6 اور 60 میں کتنا فرق ہے؟ 1 نقطے کا فرق ہے، اگرچہ ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن 1 نقطہ رہا تو 60 کتابیں ہو جائیں گی۔ تو خوب پیسہ گھسیٹا لوگوں سے بدبخت نے، اور دعویٰ کیا کس بات کا؟ بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو دجال بھی پہلے تو لوگوں اس کے حقوق دلانے کا، انصاف سے لڑنے کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دے گا، اور جب آخر میں پہنچے گا تو کس کا دعویٰ کر دے گا وہ؟ کہ میں ہی خدا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ کانا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جو بدبخت اپنے جسم سے اتنے عیوب کو نہیں دور کر سکتا کہ وہ ناٹا ہو، پٹلی اس کی ٹیڑھی ہو، اور معمولی سے آگے جھکا کبڑا بھی ہو، اس کی دونوں آنکھوں میں کوئی آنکھ صحیح سالم نہ ہو، اس کے سر کے بال ڈالیوں کے طریقے سے کھڑا ہو، اتنا عیب اس کے جسم کے اندر پایا جا رہا ہو، کسی خدا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو اس زمانے بھی ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے اوپر اپنے ماحول میں فٹ کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو قبروں میں دفن ہے، ہم لوگ ان سے دعائیں مانگنے جاتے ہیں، ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے آپ قبر کے اندر چلے جاتے، ان کو دفن کیا گیا ہے لے جا کر کے۔ زندہ آدمی مردوں سے جا کر کے اپنی مرادیں منگوائے، یہ کت بے عقلی کی بات ہے دوستو، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ کہتے ہیں نا انہیں فلاں نے شہید کر دیا، تو جو آدمی اپنی جان نہیں بچا سکا وہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ وہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو دجال کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ سن لو وہ کیا ہوگا، وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور ایک بڑی بہترین علامت اللہ کے رسول نے بیان جس سے اللہ دجال کو پہچانا جا سکتا ہے، بڑی واضح علامت ہے، وہ یہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا، مسلم شریف وغیرہ کے اندر ہے، تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے رب کو اس وقت تک دیکھ نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ زندگی میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا پیر ہو، چاہے جتنی لمبی اس کی داڑھی ہو، چاہے جتنی بڑی اس کی توند ہو، چاہے جتنا لمبا کرتا پہنتا ہو، وہ
اگر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے زندگی کی حالت میں جاگتے ہوئے، تو انسان کیا ہے؟ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، فریب کار ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی شب اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے تو عام آدمی کیسے دیکھ سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو؟ تو آپ نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اس کا مطلب دجال کو تو دیکھ رہا ہے سامنے، یقین مان لے کہ دجال ہے، اس کا رب نہیں ہے۔ ایک اور چیز اب آپ لوگ سوچے ہوں گے یہ تو معمولی سی چیز ہے، دجال کو ہم آسانی سے پہچان لیں گے، لیکن بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے وہاں پر، ایسی ایسی چیزیں وہ ظاہر کرے گا۔ وہ بات وقت ختم ہو گیا، مولوی صاحب نے جھنڈا دے دیا ہے ہری جھنڈی کی ختمہ ہو، اس لیے جو ہے وہ تفصیل نہیں رکھتا، صرف معمولی سی اجازت چاہوں گا 10 منٹ کے لیے ان سے بس، تاکہ وہ بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے وہ رکھ دی جائے۔ دیکھیے دجال کہ ایک فتنہ یہ ہوگا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ساری دنیا کے اندر سفر کرے گا۔ لوگ جب اس کی تیزی دیکھیں گے، تیز رفتاری دیکھیں گے تو حیرت میں آ جائیں، کہیں کہ تو کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، اس کا مطلب انسان سے پرے ہٹ کر کے کوئی طاقت ہے یہ۔ اسی طریقے سے اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو مارے گا اور دوبارہ زندہ کر دے گا، ایک آدمی کو ایک تلوار سے 2 ٹکڑے کرے گا اور دونوں حصے کو اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جایا کرتا ہے۔ کتنی دور تیر جاتا ہے؟ بہت دور جاتا ہے، اور اس کے بعد اشارہ کرے گا، وہ اس کے دونوں حصے آ کر کے مٹ جائیں گے اور ہنستا ہوا نوجوان سا انسان آ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اسی کو مارا اور زندہ کر دیا ہے دوبارہ۔ ذرا سوچیں اگر صحیح ایمان نہیں ہے تو کتنے لوگ لڑکھڑا جائیں گے کہ ارے یہ تو یقیناً رب ہمارا ہے، ہمارا خدا یقیناً ہے، اس لیے کہ دیکھو مار کر کے زندہ کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اس کا گزر کسی بدو کے پاس سے، بدو جانتے ہیں نا، کسی دیہاتی اللہ کے پاس سے ہوگا، بدو کے پاس سے، اور کہے گا کہ اگر تیرے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں، تیرے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں اور وہ کہہ دے کہ میں تیرا خدا ہوں، تو مجھے مانے کہ نہیں مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں مان لوں گا۔ چنانچہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے بچے ان کو مان لے، یہ تیرے رب ہیں، یہ تیرے خدا ہیں۔ بھلا بتائیے دھوکے میں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اگر صحیح ایمان نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے، صحیح معلومات، لوگ دھوکے میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کے اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ کسی شہر پر سے اس کا گزر ہوگا، اس شہر کے لوگ اس کی بات، اس کو رب نہ مان لیں گے، اور اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سے 3 سال پہلے سخت بھوک مری ہوگی، علم گھٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ علم نہیں ہوگا اور لوگ بھوک کے شکار ہوں گے، چاہے منافقت میں مال کے لیے اس کے ساتھ ہو لیں یا جس کے ساتھ ہو لیں۔ اس گاؤں پر سے اس کا گزر ہوگا تو اس گاؤں کے لوگ جب اس کی بات مان لیں گے، اتباع کر لیں گے، تو آسمان کو حکم دے گا اور بارش ہونے لگے گی، اور دن رات میں آسمان سے سبزے اگائیں گے۔ صبح کو ان کے جانور جو ابھی تک بالکل لڑکھڑا رہے تھے، مرنے کی حالت میں تھے، جب شام کو گھر واپس آئیں گے تو ان کے جسم موٹا ہو گیا رہے گا، ان کا پیٹ بھرا رہے گا اور ان کے تھنوں کے اندر دودھ آ جائے گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں، اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں ہیں۔ آپ پر ایمان لانے کا ایک یہ ہے کہ ان پر بات پر بھی ایمان لائی جائے، ان باتوں پر ایمان لایا جائے، اور دوسرے گاؤں سے اس کا گزر ہوگا، وہ لوگ اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو وہ کیا کہے گا؟ حکم دے دے گا کہ سارے کے سارے لوگ صبح سے شام تک بالکل کنگال فقیر حال، سارے کے سارا ان کا مال خط، اولاد ان کی مر جائے گی، ان کے جانور مر جائیں گے۔ یہ بھی اس کا ایک فتنہ ہوگا کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ میدان سے جا رہا ہے، کسی صحرا کے اندر پہنچا اور زمین سے کہے گا اے زمین تیرے اندر کیا خزانہ ہے، باہر نکال دے۔ سارا کا سارا زمین کے اندر جو خزانہ مدفون ہوگا وہ ایسا باہر نکلے گا اور نکل کر کے اس کے پیچھے ایسا چلنا شروع ہو جائے گا جس طریقے سے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلنا شروع ہو جایا کرتی۔ یہ اس بدبخت کا فتنہ ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، من سمع عن الدجال فلینأ عنہ، جو شخص دجال کے بارے میں سن لے کہ اس کا خروج ہوا ہے تو اس سے دور ہی بھاگے، اس کے قریب نہ جائے۔
کہا کہ ایک شخص اس کے پاس جائے گا بڑے جذبے کے اندر، میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے وہ، لیکن وہ ایسے ایسے حالات دکھلائے گا، ایسے ایسے کرشمے دکھلائے گا کہ شبہے کے اندر پڑ جائے گا اور اس کا پیروکار بن جائے گا۔ تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہاں ہم دجال سے ہم اس طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ آخری بات یہ دیکھیں کہ دجال کو قتل کرے کون کرے گا اور کب قتل ہوگا۔ وہ دجال ساری دنیا کا سیر کرتے ہوئے، ساری دنیا کی سیر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے گا۔ مدینہ منورہ کے جس راستے پر بھی داخل ہونا چاہے گا، فرشتے تلوار لے کر کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی مومنوں کے سامنے بسا اوقات اسے رسوا کرے گا تاکہ مومن جان لے کہ یہ رب نہیں ہے، اس لیے کہ رب جو ہوتا ہے وہ جابر ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا، وہ قاہر ہوتا ہے، مقہور نہیں ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے، لیکن دجال کے سامنے جب بات چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، اس کا مطلب کہ وہ رب نہیں ہے۔ مدینہ منورہ داخل ہونا چاہے گا، مکہ مکرمہ، لیکن داخل نہیں ہو پائے گا۔ احد پہاڑ پر کھڑا ہو کرے گا، کہے گا اے دیکھ لوگو، وہ دیکھو سفید محل جو دکھائی دے رہا ہے وہ احمد کا محل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرے گا، مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرے گا۔ اور اسی وقت مدینہ منورہ کے اندر سخت 3 جھٹکے زلزلے کے آئیں گے، زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے۔ تو جتنے منافق مرد اور منافق عورتیں مدینہ منورہ میں ہوں گی، سارے کے سارے نکل کر آ کے دجال سے مل جائیں گے، آ کے دجال سے مل جائیں گے۔ اور زیادہ نکلنے والے کون ہوں گے؟ عورتیں ہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مسند احمد کے اندر اکبر و اکثر تبعت الدجال الیہود والنساء، دجال کی زیادہ تابعداری کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہودی ہوں گے یا عورتیں ہوں گی؟ اور آج کے مزارات بھی عورتوں ہی سے بھرے رہا کرتے ہیں، مرد کم جاتے ہیں لیکن عورتیں، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اس لیے ایک توہم پرستی ان کے اندر زیادہ ہوا کرتی ہے، علم ان کے اندر کم ہوا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا سنن ابن ماجہ کے اندر، بلکہ مسلم شریف میں بھی ہے کہ آدمی اپنے گھر جا کر کے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو رسیوں میں باندھے گا کہ کہیں یہ عورت بھی نکل کر کے دجال کے ساتھ جا کر کے نہ مل جائے، دجال کے ساتھ جا کر کے نہ مل جائے۔ یہی صورتحال ہوگی، وہ بدبخت باہر کھڑا ہوگا کہ اتنے میں ایک مرد مجاہد نکلے گا مدینہ منورہ سے۔ لوگ کہیں کہاں جا رہا ہے؟ کہا اس کے پاس جا رہا ہوں جو ربوبیت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ جیسے ہی مدینہ منورہ سے باہر آئے گا، دجال کے ساتھی اسے پکڑ لیں گے اور کہیں گے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا اسی جھوٹے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ چاہیں گے اسے قتل کر دیں، دجال کے ساتھی، لیکن پھر بعد میں کہیں گے ارے قتل نہ کرو، کیا تمہارے رب نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے پاس لانے سے پہلے کسی کو قتل نہ کرنا؟ میرے پاس لانے سے پہلے کسی کو قتل نہ کرنا۔ اسے پکڑ کر کے دجال کے پاس لے آئیں گے۔ دجال کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا، دجال اس سے کہے گا تو مجھے اپنا رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ کہتا ہے تجھے کیسے اپنا رب مانوں گا؟ تو وہی کانا دجال ہے جس کی خبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اس مرد مومن کو لٹا دے گا زمین پر اور اس کی پٹائی کروانا شروع کرے گا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ اور اس کی پیٹھ ایک ہو جائے گی۔ پھر وہ اٹھائے گا اور کہے گا کہ تو مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ کہا اب تو مجھے اور یقین ہو رہا ہے تیرے دجال ہونے۔ اسی وقت اسے ذبح کرے گا اور ذبح کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا اسے ذبح کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو مجھے اپنا رب مانو گے؟ کہیں گے صاحب ہم تو پہلے ہی مان چکے، اب تو اور مان لیں گے آپ کو اپنا رب، اسے ذبح کر کے دوبارہ زندہ کر دیں تو۔ چنانچہ ذبح کر کے زندہ کرے گا، پھر وہ کہے گا کہ اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا جتنا یقین ہے اتنا یقین کبھی بھی نہیں تھا، جتنا تیرے دجال ہونے کا یقین ہے کبھی بھی نہیں تھا۔ چنانچہ پھر وہ اسے دوبارہ ذبح کرنا چاہے گا لیکن ذبح نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو یہاں سے لے کر کے بالکل تانبے کا بنا دے گا کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرے گی، اور غصے میں آ کر کے دجال جب اسے قتل نہ کر پائے گا تو اٹھا کر کے اپنے ساتھ جو جہنم لیے، بتانا بھول گیا ہوں کہ دجال کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، پانی کی نہریں جاری ہوگی، دجال کے ساتھ روٹی کے پہاڑ ہوں گے، دجال کے ساتھ گوشت کے انبار ہوں گے۔ جو اس کی بات مانے گا مالا مال کر دے گا،
اور جو اس کا انکار کرے گا اسے کنگال کر دے گا، تو اس کے ساتھ جو جہنم ہوگی اس کے اندر اسے ڈال دے گا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے جنت بن جائے گی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ ایک نہر تو ایسی ہوگی جس کا ٹھنڈا پانی ہے، اور ایک نہر کھولتی ہوگی، اگر کسی کو موقع مل جائے تو اس نہر میں داخل ہو جو کھولتی ہوگی، آنکھیں بند کر لے اور پانی پی لے، وہ اس کے لیے بالکل ٹھنڈا پانی بن جائے گی۔ تو اس مرد مومن کو جب پھینکے گا اس میں تو لوگ سمجھیں گے اس نے اسے جہنم میں پھینکا ہے، حالانکہ وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا سب سے اعلیٰ درجے کا شہید وہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا شہید وہ ہے۔ اور صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ ذات کون ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ذات ہوگی، اور اتنی بہادری اور کس کے اندر ہے؟ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ یہ کوئی دوسرا آدمی ہے۔ جب دجال یہاں تک پہنچ جائے گا تو اس کے بعد دجال رخ کرے گا شام کا، اس لیے ایک مسلمانوں کی جماعت ہوگی شام ہی کے علاقے میں ہوگی، وہ بیت المقدس فلسطین کے علاقے میں پہلے سے پہنچ کر کے وہ مسلمانوں کا محاصرہ کر لے گا۔ ادھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، جیسا کہ پچھلی درس کے اندر پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا، اور جو بھائی موجود نہیں تھے اسے سن لے تاکہ ایک سلسلہ باقی رہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنی فوج کو لے کر کے ادھر سے آئیں گے تو ادھر دیکھیں گے کہ بیت المقدس کے اندر دجال نے مسلمانوں کا محاصرہ کر رکھا ہے، مسلمانوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اور جب پہنچ کر کے بیت المقدس کا دروازہ کھلائیں گے اور پیچھے مڑ کر دجال مسیح الدجال سامنے کھڑا ہے، اب حضرت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کو لے کر اس کا پیچھا کریں گے اور وہ بھاگے گا، بھاگ کر کے میلوں جائے گا، یہاں تک کہ خود سے بھاگ کر کے وہ رملہ پہنچے گا، اور لد جو سمندر کے کنارے ہے وہاں جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا برف کے طریقے سے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم چھوڑ دیتے اسے تو برف طرح پگھل جاتا، لیکن کہتے اے بدبخت مجھے ایک وار تیرے اوپر کرنا ہے جس سے تجھے نجات نہیں پا سکے گا، اور ایک وار کر کے اسے وہیں پر ختم کر دیں گے۔ اس طریقے سے دنیا کے سب سے عظیم فتنے کا خاتمہ مسیح ہدایت کے ہاتھوں مسیح دلالت کا ہو جائے گا۔ پھر مسلمانوں اور یہودیوں کے اندر لڑائی چھڑ جائے گی۔ جو یہودی کس کے ساتھ تھے؟ دجال کے۔ اب یہودی بھاگنا شروع کریں گے دائیں اور بائیں، لیکن مسلمان ایک ایک کر کے ان کا قتل کرنا شروع کریں گے۔ اس طریقے سے یہ عظیم فتنہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بڑی کام کی بات جو آپ کے سامنے رکھ دوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے دجال کے فتنے سے محفوظ کیسے رہا جائے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا صورت اختیار کرنی چاہیے، اور باقی باتیں ہم نے چھوڑ دیا ہے، باقی باتیں چھوڑ دیا، لیکن ایک اس سے بچنے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے سورہ کہف انسان یاد کر لے مکمل، اور ہر جمعہ کو پڑھنے کی کوشش کرے، اور اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں ضرور یاد کر لیں، سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں ضرور یاد کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دجال کا مقابلہ آج ہو جائے تو اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھے، انشاءاللہ دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ 10 آیتیں یاد کرنا، ان کے معنی کا سمجھنا کسی بھی انسان کے اوپر مشکل ہے، کسی پر مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ان باتوں پر یقین اور ایمان ہے تو اسے سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں ضرور یاد کر لینی چاہیے، اور ہر جمعہ کو کوشش کر کے سورہ کہف پوری پڑھ لینی چاہیے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ جو انسان سورہ کہف ایک جمعہ کو پڑھے گا دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ اسے اتنا نور دے گا جو نور مکہ مدینہ منورہ سے لے کر کے مکہ مکرمہ تک پہنچے گا۔ تو سورہ کہف کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہر نماز کے اندر تشہد میں، ہر نماز کے اندر تشہد میں جب التحیات پڑھ لے اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پورا پڑھ لے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ اس آیت کو، اس دعا کو آخر تک یاد کر لے اور دل لگا کر کے اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو انسان دجال کے بارے میں سن لے اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے،
بلکہ جیسا کہ بعد حدیث میں آیا ہے کہ لوگ دجال کے خوف سے پہاڑوں میں نکل جائیں گے، اسے پہاڑوں میں چلے جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایک انسان پختہ ایمان کا نہیں ہوگا، ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے تو دجال کے عجیب و غریب کے قسمیں دیکھ کر کے لوگ اس کے تابع ہو جائیں گے. جیسا کہ وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع عن الدجال فلینع عنہ، جو دجال کے بارے میں سن لے اس سے دور ہی رہے، وہاں پر اپنی بہادری ظاہر نہ کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان کی ہیں دجال کے بارے میں اسے خاص طور پر جان لے. اور ایک علامت تو یہ ہے جو دجال کے بارے میں، وہ علامت صرف مومن ہی جان سکتا ہے. وہ علامت کیا ہے؟ کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان خواہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں اسے پڑھ سکتا ہے. تو اسے جب دیکھ لے، چاہے جتنی وہ تکلیفیں دے، چاہے جتنے وہ کرامتیں بدبخت دکھلائے، اپنے ہماری زبان میں کرامتیں جس کو کہتے ہیں بابا کی کرامتیں، جتنے کرشمے دکھلائے، لیکن اس کے اوپر ایمان لانے کی بات نہیں. کہے کہ تو عیب دار ہے، پہلے تو اپنا عیب تو دور کر لے، اس لیے کہ ہمارا رب عیب دار نہیں ہو سکتا. ان اللہ جمیل یحب الجمال، ہمارا رب تو خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مسند احمد وغیرہ میں ہے، جبکہ خواب میں آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیدار کیا تھا. خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے لیکن بیداری کی حالت میں نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ رأیت ربی فی احسن صورت، ہم نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے. تو ہمارا رب کیا ہے؟ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور یہ بدبخت بدصورت ہوگا، پٹلی اس کی ٹیڑھی ہوگی، کان آنکھ اس کی ایک بھی صحیح نہیں ہوگی، سر اس کا بالکل سانپ کے سر جیسے ہوگا. وہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر بھی بڑی علامت یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ کافر لکھا ہوگا. اور اگر ممکن ہو تو انسان دجال کے خروج کا جب زمانہ قریب آ جائے تو حرمین شریفین کے اندر سکونت اختیار کر لے. 2 شہر ایسے ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکتا. وہ کون کون؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. اور 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر دجال نہیں پہنچ سکتا ہے. پوری دنیا میں پہنچے گا لیکن 4 مسجدوں میں دجال کا داخلہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ 4 مسجدیں کون کون سی ہیں؟ مسجد حرام یعنی مسجد نبوی اور مسجد اقصی. مسجد شہر اقصی میں داخل ہوگا لیکن مسجد اقصی میں. اسی طریقے سے مسجد طور پہاڑ پر جہاں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے تھے، وہاں جو مسجد بنی ہے اس میں بھی اس کا داخلہ نہیں. یہ اس کی مجبوری ہوگی. سوچنے کی بات ہے، اگر وہ رب ہوتا تو ہر جگہ پہنچ جاتا، اگر اللہ ہوتا تو ہر جگہ پہنچ جاتا. اس لیے کہ اللہ کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتا. وہ جابر ہے، مجبور نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ قاہر ہے، ہر چیز کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، کوئی اس کو اپنے قبضے میں کرنے والی نہیں ہے. اور آخری وصیت وہ یہ ہے کہ دجال سے بچنے کے لیے، بلکہ دنیا کے ہر فتنے سے بچنے کے لیے ہم اپنے اور اللہ کے تعلق کو درست کر لیں. جس کا اس کے رب کا تعلق درست ہو گیا، دنیا کی کوئی چیز اسے بگاڑ نہیں سکتی ہے. توحید کو اپنے صحیح کریں، شرک کے نفاق کے شائبے سے اپنے ایمان کو دور کریں. یہ چیز جہاں پر صحیح ہو گئی، ہمارا ایمان مضبوط ہوا. اور وہ مرد مومن جو دجال سے مقابلہ کے لیے نکلے گا اور آخر میں دجال اسے قتل نہیں کر پائے گا، اس کی شاید یہی خوبی ہوگی کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سخت جڑا ہوا ہوگا، بڑا پختہ اس کا ایمان ہوگا. اگر ان چیزوں پر ہم غور کر لیں تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر فتنے، خصوصاً دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اگر اس وقت پہنچا دے جب دجال کا خروج ہو تو ہمیں اس جماعت میں شریک کرے جو دجال کا اور یہودیوں کا قتل عام کرے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام لوگوں سے محفوظ رکھے جو دجال کے دھوکے میں آ جائیں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم.